السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مہینہ پوری امت مسلمہ کے لیے عظیم اہمیت رکھتا ہے۔ خصوصاً یکم محرم سے لے کر 10 محرم یعنی یوم عاشورہ تک دنیا بھر میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ 9 محرم الحرام کے دن شیعہ حضرات اور خواتین کیا اہتمام کرتے ہیں، ماتم کیوں ہوتا ہے اور وہ ماتم کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے تاریخی اور عقیدتی پس منظر کیا ہے، آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہمیں واقعہ کربلا کو سمجھنا ہوگا۔ سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اپنے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ دوسری طرف یزید کی فوج تھی۔ تاریخ کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم اور ناانصافی کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ محرم کی 8 اور 9 تاریخ تک کربلا کے حالات انتہائی سخت ہو چکے تھے۔ پانی کی فراہمی بند کر دی گئی تھی۔ خیموں میں بچے، خواتین اور بزرگ شدید پیاس کی حالت میں تھے۔ یہی وہ ایام ہیں جنہیں یاد کرتے ہوئے بہت سے مسلمان، خصوصاً شیعہ حضرات، غم اور سوگ کا اظہار کرتے ہیں۔ 9 محرم کو شیعہ برادری میں مجالس کا انعقاد بڑھ جاتا ہے۔ ان مجالس میں کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ مقررین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر اہل بیت کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس دوران لوگ غم کا اظہار کرتے ہیں اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماتم کیا ہوتا ہے؟ لفظ ماتم عربی زبان سے آیا ہے، جس کا مطلب غم اور سوگ کا اظہار کرنا ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق ماتم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت اور ان کی قربانی کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جس طرح انسان اپنے کسی عزیز کے انتقال پر غم محسوس کرتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی شہادت پر بھی غم کا اظہار کیا جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے بعض شیعہ حضرات سینہ زنی کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں اور مختلف انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ عمل محبت اہل بیت کا اظہار ہے۔ شیعہ خواتین بھی محرم کے دنوں میں خصوصی مجالس میں شرکت کرتی ہیں۔ خواتین کی مجالس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر خواتین اہل بیت کے صبر اور استقامت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں بلکہ قربانی، صبر، استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کی عظیم مثال ہے۔ اسی لیے شیعہ خواتین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھتی ہیں۔ جب کربلا میں مرد شہید ہو گئے تو اس کے بعد اہل بیت کی خواتین نے بے شمار مشکلات کا سامنا کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، لیکن حق کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ اسی لیے شیعہ خواتین محرم کے دنوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد میں خصوصی اجتماعات منعقد کرتی ہیں۔ 9 محرم کے دن بعض علاقوں میں جلوس بھی نکالے جاتے ہیں۔ ان جلوسوں میں لوگ کربلا کے واقعات کو یاد کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں ماتم اور سوگ کے طریقوں کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض مسلمان صرف دعا، ذکر، صدقہ اور قرآن خوانی کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات ماتم اور نوحہ خوانی کو بھی اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسلامی دنیا میں محرم منانے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی کا احترام تقریباً تمام مسلمان کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حق، انصاف اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کی، اسی لیے ان کا ذکر آج بھی محبت اور عقیدت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، شیعہ خواتین خصوصاً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار سے متاثر ہوتی ہیں۔ وہ ان کے صبر، حوصلے اور بہادری کو یاد کرتی ہیں۔ مجالس میں خواتین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مشکلات میں صبر کیسے کیا جاتا ہے اور حق بات پر قائم رہنا کیوں ضروری ہے۔ 9 محرم کے دن گھروں میں بھی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ خواتین اکٹھی ہو کر شہدائے کربلا کا ذکر سنتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں اور اپنے بچوں کو واقعہ کربلا کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں۔
تاکہ نئی نسل بھی ان قربانیوں کو یاد رکھے۔ کربلا کا پیغام صرف غم کا پیغام نہیں بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا درس بھی دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ حق کے لیے قربانی دینی پڑ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اسی لیے دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان ہر سال محرم الحرام میں کربلا کے پیغام کو یاد کرتے ہیں، کوئی مجالس کے ذریعے، کوئی دعاؤں کے ذریعے، کوئی قرآن خوانی کے ذریعے اور کوئی صدقہ اور خیرات کے ذریعے۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ محرم الحرام احترام، عبادت، صبر اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کے مختلف طبقات اپنے اپنے عقائد کے مطابق اس مہینے کو مناتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی پوری امت مسلمہ کے لیے باعث احترام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے اور حق اور سچائی کے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔